السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویور، سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں چاند گرہن کی۔ 5 جولائی کو ایک بار پھر چاند گرہن ہونے والا ہے۔ رواں سال یہ چاند کو لگنے والا تیسرا گرہن ہوگا، تاہم اس بار چاند کو لگنے والا یہ گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 جولائی کو چاند کو گرہن لگے گا۔ رواں سال یہ چاند کو لگنے والا تیسرا گرہن ہوگا، تاہم اس بار چاند کو لگنے والا گرہن پاکستان کے کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آئے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز رات 8:07 پر ہوگا۔ رات 9:30 پر چاند گرہن عروج پر ہوگا، جبکہ 10:52 پر چاند گرہن اختتام کو پہنچے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مشرق یورپ، افریقہ، امریکہ اور اکثر جنوبی امریکہ، بحیرہ ہند اور انٹارکٹیکا میں چاند گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ رواں سال کا تیسرا چاند گرہن ہے اور مجموعی طور پر چوتھا گرہن ہوگا۔ رواں سال کے دوران اس سے قبل چاند کو 2 مرتبہ اور سورج کو 1 بار گرہن لگ چکا ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگے تو اسلامی نقطہ نظر کے حساب سے کیا کرنا چاہیے۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ ان کو مدھم کر دیتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن لگ گیا تو اس زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا ہے، اس لیے سورج گرہن لگا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی کی۔ بخاری شریف میں یہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگوں برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے اسباب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ان کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگے تو ہمیں نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری۔ تو چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرح انفراداً پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، لیکن بس فرق نیت کا ہے۔ جب نماز بندہ پڑھنے لگے تو نیت یہ ہو کہ صلاۃ الخسوف، بس اتنا ہی فرق ہے اس کا۔ دوسری نماز جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کی ہے، 2 نفل آپ پڑھ لیں۔ تو جب سورج گرہن لگے تو اس وقت جب نماز پڑھنے لگے تو نماز کی نیت ہو کسوف۔ یہ ذہن میں بات رکھیں کہ جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف، اور جب سورج گرہن لگے تو نماز کسوف، اس کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی آفات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔